تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساکیا، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساکیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ مجھے ہے کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بطحا کاظ مینو خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، کربلا میں ایک میرا ساکے، نجف میں ہے، تو اپنے ایک جام پہ۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں ہر دور میں ہر شخص کو پیارے
محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کمال ہو گیا نازل زوال سے پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے کے لال سے پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے پہلے اور امام عصر کو پکار کرے دیکھے امام عصر کو کوئی پکار کرے دیکھے مدد کو آتے ہیں وہ عرض حال سے کمال ہو گیا نازل زوال سے پہلے اور جنا میں جانے کا گر شوق ہے شوق ہے مسلمانوں سند تو لے لو محمد کے آل سے پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے رسول خیبر میں آؤ بیر مدہ کہا رسول خیبر میں آؤ بیر مدہ علی پہنچ گئے خواب و خیال سے کمال ہو گیا نازل زوال سے پہلے اور علی کے شیر ہے عباس نام نام جن کا خدا خدا کرو ان کے جلال سے پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے عصر نہ
پھول تھے نہ کلے، بوقت عصر نہ زہرا کے پھول تھے نہ کلے، ہرا بھرا یہ چمن تھا زوال سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر بآواز بلند درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرب و بلا سے کوفہ جو شے کے حرام چلے، کرب و بلا سے کوفہ جو شے کے حرام چلے، ہو کے اسیر کشتہ رنج و علام چلے، فرقت میں اپنے پیاروں کی بات چشم نام چلے، اور جکڑے ہوئے اسیروں کو اہل ستام چلے، جکڑے ہوئے اسیروں کو اہل ستام چلے، یہ ظلم تو کبھی نہ سنا تھا زمانے میں، جائے کسی نبی کے حرام قید خانے میں، جائے کسی نبی کے حرام قید خانے میں، اس وادی قراب میں دہشت کی وہ فضا، بکھرے ہوئے شہیدوں کے لاشیں وہ جا بجا، اونٹوں پہ سر برنا وہ رانڈوں کا قافلہ، زنجیروں توق پہنے وہ بیمار کربلا، زنجیروں توق پہنے وہ بیمار کربلا، غش آنے پر مریض کو در لگاتے ہیں، بیمار غم کو کانٹوں پہ ظالم چلاتے ہیں، بیمار غم کو کانٹوں پہ ظالم چلاتے ہیں، ہونے لگا سیروں کا مقتل سے جا گزر، زینب کیا اپنے بھائی کے اوپر پڑے نظر، کیا غربت حسین تھی پھٹنے لگا جگر، لاشا پڑا ہوا تھا شہید کا خاک پر،
نشہ پڑا ہوا تھا شہیدی کا خاک پر، رو کر پکاری دشت میں قسمت پلٹ گئے، گر کر شتر سے لاش سے زینب لپٹ گئے، ارے گر کر شتر سے لاش سے زینب لپٹ گئے، ارے میت پہ چار آنسو نہ خواہر بہا سکی، چادر بھی نہ کفن کے لیے ایک بچا سکی، لاش کو دفن کر کے نہ تربت بنا سکی، ارے دو پھول قبر پر بھی نہ تیرے چڑھا سکی، دو پھول قبر پر بھی نہ تیرے چڑھا سکی، بھیا جدا جو ہوتی ہے غم کھاتی ہے، بے دفن لاش چھوڑ کے آ جاتی ہے، بے دفن لاش چھوڑ کے آ جاتی ہے، فرمایا رو کے بھائی بہن کی خبر نہیں، بھیا گزر رہی ہے جو ہم پر خبر نہیں، شمرے لئی نے چھینی ہے چادر خبر نہیں، ہو کر اسیر جاتی ہے خار خبر نہیں، ہو کر اسیر جاتی ہے خار خبر نہیں، تقدیر دیکھیے ہمیں کیا کیا دکھائے گی، تا شام سر برہنہ یہ شیر جائے گی، تا شام سر برہنہ یہ شیر جائے گی، کرب و بلا سے کوفہ جو شہر کے حرام چلے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی اشرف الممکنات، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ، وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا جمیعا۔ سوگواران عزیز، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دینے کی عزت حاصل کی گئی ہے، وہ جس زمانے میں کتب بینی اور اخبار بینی کا شوق ہوتا تھا تو کم از کم اس آیت کا ترجمہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تھا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر مسلمان آپس میں کسی نہ کسی حوالے سے مذہبی بنیاد کے اوپر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بڑا لڑائی جھگڑا فساد ہوا آپس میں تو جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں، وہ دانشور ہوں یا علماء ہوں، وہ اسی ایک آیت کا سہارا لے کر واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیو اور گروہ بندیوں میں نہ چلے جاؤ، تقسیم نہ ہو جاؤ، ٹکڑیاں نہ بنا لو، گروپس نہ بنا لو، یعنی متحد ہو کر ایک دین ایک بدن کی طریقے سے ہو، دیندار ایک بدن کی طریقے سے ہوں، جو فرقے ہیں وہ مختلف اعضاء ہوں۔ اس آیت کا سہارا لے کر متحد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب وہ چونکہ ذوق ہی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اور نہ اتحاد کی کوئی کوشش ہے اور نہ کبھی کوئی کوشش رہی ہے اتحاد کی، یہ صرف تقریروں اور تحریروں کی حد تک باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی اور نہ ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو چونکہ بہت طویل گفتگو کا موضوع ہے کہ ممکن کیوں نہیں ہے، وہ تو ظاہر بیان نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر تاریخ میں کوئی ایک زمانہ ایسا گزرا ہو 1400 برس کی تاریخ میں جہاں متحد ہو گئے ہوں ماضی میں، تو آئندہ بھی کوئی کوشش کی جانی چاہیے۔ جب تاریخ آپ کی 1400 برس یہ ہے کہ خود زمانے پیغمبر میں متحد نہیں تھے جناب، تھے متحد۔ کتنے مواقع ایسے ہیں زندگی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ دیکھ لیجئے، وہاں گروپس بنے ہوئے تھے، باقاعدہ واضح گروپس بنے ہوئے تھے، انہوں نے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہاں تک تو کہہ دیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب انتہا یہ ہے، چلیے یہ تو ایک اصولی بات ہوگی، انتہا یہ ہے کہ جب رسالت مآب نے کہا ہے کہ بھئی جا کے اپنے سر کے بال منڈوا لو، تو کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ جناب بی بی ام سلمہ نے کہا ہے کہ آپ جا کے اپنے سر کے بال ترشوا لیجئے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ مجبوراً، وہی ہوا کہ جب سرکار رسالت مآب نے اپنے سر کے بال ترشوا لیے تو ان کا اب تو انہوں نے ترشوا ہی لیے ہیں، لہٰذا بادل ناخواستہ یہ حدیبیہ کا حوالہ لے لیجئے، اور اس کے بعد مختلف حوالے اور آپ دیکھتے چلے جائیے تائیں کہ آخر وقت ہے، اور وہاں بھی دو گروپ موجود ہیں، ایک گروپ کہہ رہا ہے قلم دے دو، ایک گروپ کہہ رہا ہے قلم مت دو۔ تو یہ تو خود ان کی زندگی میں ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک گروپ جنازے میں شریک ہے، نماز جنازہ میں، ایک گروپ شریک نہیں ہے۔ تو آیت پر تو عمل کسی زمانے میں ہوا ہی نہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر ایک بڑی مشکل جو میں نے محسوس کی ہے، اور شاید آپ حضرات میں سے بھی کسی نے محسوس کی ہو، کہ جب بھی یہ نعرہ اتحاد اٹھا ہے تو بین السطور یا کبھی بہت واضح طور پر یہ محسوس ہوا ہے مجھے کہ اتحاد کے پیرائے کے لیے جس پیرائے میں گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ اگر ہم سامنے سے ہٹ جائیں تو شاید اتحاد ہو جائے گا مسلمانوں میں، یعنی وجہ نزاع مسلمانوں میں، وجہ افتراق مسلمانوں میں، وجہ فرقہ بازی مسلمانوں میں، ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں، اور باقی سب کو کسی کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا کوئی نزاع یا کوئی جھگڑا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ہیں جنہوں نے فساد ڈال رکھا ہے اور ہماری بنیاد پر تقسیم بندی ہے۔ تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے، اجتماعی طور سے بات نہیں ہو رہی، ہم اپنی حد تک بھی دیکھیں کہ کیا وہ اسپرٹ آف احکامات جو قرآن مجید اور رسالت مآب نے اور دین نے چاہی تھی،
وہ ہمارے اندر کسی حد تک آئی ہے، ہم نے جذب کی ہے اپنے اندر یا نہیں کی ہے؟ اور میں بالکل سامنے کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو، بالکل سامنے کی۔ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ آپ میں سب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اکثریت ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہے اب تو ہم اپنے کو پہلے ٹٹولتے ہیں کسی دوسرے کی جانب نگاہ ڈالنے سے پہلے۔ 10 مرتبہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں نہیں، ہم۔ یعنی جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، تو میرے ذہن و دل و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اجتماعی تصور ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں تو تنہا اپنی ذات کی اس پر پڑھتا ہوں، میرے زمانے میں کبھی بھی میرے دل و دماغ میں ہم کا تصور ہی نہیں آیا۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو منشاء قدرت یہ ہے کہ گو کہ تم آؤ میری بارگاہ میں تنہا، مگر اجتماعیت کا تصور لے کر آنا میری بارگاہ میں اگر تنہا آنا تو ہم اپنے دوست احباب اور اعزہ جو ہیں، اقارب جو ہیں، ان کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بہت وسیع پیمانے پر ہم کیا بات کہہ سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ بات جو ہم 10 مرتبہ کہہ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، اور یہ بات کوئی میری اور آپ کی کوئی تحریر کردہ یا بتائی بھی تو ہے نہیں، خود اسی نے یہ کہا ہے کہ دیکھو جب میری بارگاہ میں آنا اور مجھ سے طلب کرنا تو یہ کہنا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو اجتماعی تصور۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف۔ ہدایت بھی تنہا اپنے لیے طلب نہ کریں، سب کے لیے طلب کریں۔ تو یہ اجتماعیت تو آپ کے یہاں، میں آپس کی بات کر رہا ہوں، آپ ہی کے یہاں پیدا نہیں ہو رہی، تو آپ بہت بڑی سطح کے اوپر آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر ہر مسلمان صرف اسی ایک ٹکڑے پر غور کر لے کہ بھئی ہم بن کے جانا ہے اس کی بارگاہ میں بن کے نہیں جانا ہے، تو کم از کم کسی حد تک کوئی اتحاد کے لیے ایسی راہ نکل سکتی ہے کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں، مگر ہم کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ عبادتوں پہ عبادتیں کیے چلے جا رہے ہیں، اس نے کوئی کسوٹی بتائی عبادتوں کی یا نہیں بتائی؟ اگر کسوٹی بتائی ہے تو اس کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے صبح سے شام تک، اور اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہ معیار بن گیا ہے، صاحب وہ تو بڑے عبادت گزار ہیں، وہ تو بہت روزے رکھتے ہیں۔ کثرت پر نہ جائیے، عمل کی کمیت کو نہ دیکھیں، کیفیت کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ کیفیت کو کیسے دیکھیں گے؟ کم از کم نماز کی حد تک اس نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے۔ تو اگر نماز پڑھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اگر نماز پڑھ کر فریب نہیں دے رہا ہے، اگر نماز پڑھ کر کسی کا مال غصب نہیں کر رہا ہے، اگر نماز پڑھ کر کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، اگر نماز پڑھ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا ہے، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ ذہنی بدنی مشق ہو رہی ہے، اس کے نماز سے کیا تعلق ہے؟ محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ہم نے روزہ تم پہ فرض کیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور بھوک کے اندر سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے کس چیز کا؟ اس کا۔ بہت دور کی بات نہیں، اگر میں نے پڑوسی کے بارے میں سوچا کہ پتہ نہیں اس کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے، تو روزہ رکھنے کا کچھ اثر ہوا آپ کے اوپر؟ اور اگر آپ نے پوری افطاری سجا لی اور برابر کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے یہاں روٹی ہے یا نہیں ہے، تو اس روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے پھر؟ غرض کہ اسی طریقے سے بات کو جتنا پھیلانا چاہیں پھیلاتے چلے جائیں، مگر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو دین کی روح ہے وہ کس حد تک ہمارے اندر سمائی ہے۔ اگر سمائی ہے تو پھر یہ سب کچھ درست ہے، اور اگر وہ سمائی نہیں رہی ہے تو یہ پھر صرف رسم و رواج بن کر رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا۔ بہرحال جو بات میں نے کی تھی، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس اتحاد بین المسلمین کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ سارے تیروں کا ہدف ہم ہیں، یعنی ہمارا وجود ختم ہو جائے تو مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا۔ تو ایسے مرحلے پر ذہن سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا وجود کیا ہے،
اور کیوں ہے اور کیوں کھٹک رہا ہے لوگوں کی نگاہوں میں؟ تو اب جب یہ بات آتی ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر فرقہ اسلامی کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ فرقہ اسلامی کب سے آئے، کیسے آئے، کن بنیادوں پر بنے، کیا اصول ہیں ان کے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کو. تو مجھے اور کسی کے بارے میں تو ظاہر ہے زندگی میں اتنی مہلت نہیں ہے، مگر اپنے کم از کم شرح صدر کے لیے اپنے لیے تو مجھے تلاش کرنا پڑا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی جس فرقے سے میرا تعلق ہے وہ فرقہ کہاں سے آیا اور میں اس فرقے کا رکن کیوں ہوں. اب جو میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو قرآن مجید میں سورہ صافات میں آیات نظر آئیں، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم. میں تو شیعہ کی تلاش میں تھا نا صاحب کہ شیعہ کہاں سے آ گئے، میں شیعہ ہوں. تو اب جو میں نے قرآن کھولا تو یہ آیات آئیں میرے سامنے، تو میں تو ایک دم جناب ایک یعنی عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی اور میرے ذہن دل و دماغ کی جتنے سیل تھے سب بیدار ہو گئے. میں نے کہا یہ تو قرآن حضرت ابراہیم کو شیعہ کہہ رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ سورہ صافات کی آیات ہیں 79 80 81 82 غالباً یہی حوالہ ہے، آپ دیکھ لیجیے. سورہ یاسین کے فوراً بعد آتا ہے سورہ صافات، اس میں دیکھیے آپ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم، سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر ہمارا سلام ہو، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ان عباد میں سے ہے جو مومن ہیں. یعنی کوئی بندوں کا ایک ایسا وہاں پر ایک ایسا طبقہ موجود ہے اس کی بارگاہ میں جن میں سے ایک نوح ہے. من عبادنا المؤمنین، ایک پورا گروپ وہاں موجود ہے، ایک طبقہ وہاں موجود ہے، کچھ ایک تعداد ہے مومنین کی جو اس کی بارگاہ میں جن کو وہ مومن کہہ رہا ہے، ان میں سے ایک نوح ہے. انہم من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین، ان کے علاوہ جتنے تھے ان کو سب کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. عجیب بات یہ ہے کہ یہی حضرت ابراہیم ہیں جو دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں کیا دعا مانگ رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں. وہ قرآن مجید میں آپ وہ آیات دیکھیے جب حضرت ابراہیم اس قواعد من البیت جب دیواروں کو بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم تو دعائیں مانگتے جا رہے تھے، باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں دعائیں مانگ رہے تھے. اور قرآن مجید نے ایک ایک دعا کو نقل کیا ہے. اور ابراہیم وہ شان و منزلت والا نبی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ایک دعا بھی نقل کی اور ایک ایک دعا کا جواب جو قبولیت میں دیا وہ بھی قرآن میں نقل کیا. تو اب کیا کہا جناب، اِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعہ ہیں. اور خود حضرت ابراہیم نے دیوار کعبہ بلند کرتے ہوئے کیا دعا کی؟ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے، یا دونوں نے مل کے دعا کی. وجعلنا، بلکہ وجعلنا ہے تو یقیناً دونوں نے دعا کی. وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو ہمیں اپنا مسلمان قرار دے. ومن امتن ذریتن امتن مسلمتن لک، اور ہماری نسل میں بھی اسلام چلے، مسلمان آئیں. کہاں تک؟ وبس فیہم رسولا منہم، اس وقت تک ہمارے نسل میں اسلام چلتا رہے جب تک کہ ان میں ایک نبی مبعوث نہ ہو جائے. کہ کون سا نبی ہو؟ یتلو علیہم آیات کا، جو تیری آیات کی تلاوت کرے. تو یہ ایک دوسرا موضوع ہے، مگر بہرحال ایک اشارہ یہاں پہ مقصود ہے کہ ابراہیم نے دعا کی کہ میری نسل میں اسلام چلے اور وہاں تک چلے جب تک ان میں ایک ایسا نبی مبعوث ہو جائے جو تیری آیات کی تلاوت کرے. تو اب اگر کہیں حضرت اور ابراہیم کے درمیان میں کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کافر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ابراہیم کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں ہوئی. اور اگر ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ زندگی بھر جنت کی دعائیں مانگتے رہیے، جو اپنے دوست کی جس نے دعا قبول نہ کی وہ آپ کی اور میری دعا کیا قبول کرے گا. تو ادھر ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں اور اسماعیل کہ تو ہمیں اپنا مسلمان قرار دے. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ یہ دعا بھی قبول ہوئی، یہ دعا بھی قبول ہوئی. تو مطلب یہ انہی کو مسلمان قرار دیا، انہی کو شیعہ قرار دیا اللہ نے. ابراہیم کے لیے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابراہیم ہی مسلمان بھی ہیں،
نگاہ الہی میں، اور ابراہیم کو وہ کہہ رہا ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو مگر تم شیعہ ہو۔ اور کس کے؟ نوح کے۔ 2500 سال کا فاصلہ ہے حضرت نوح حضرت ابراہیم کے درمیان میں۔ پارٹی وہی ہے، شیعہ کا مطلب ہے پارٹی، بلانگ کرتے ہیں، کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا بھائی دیکھو تمہاری پارٹی نوح والی پارٹی ہے، اس پارٹی سے بلانگ کرتے ہو تم۔ تو شیعہ چلی نوح سے اور 2500 سال بعد آئی ابراہیم تک۔ کیسے کیسے عہد اور ادوار آ کر گزر گئے، شیعہ چلتی رہی، اپنے صبر کو جاری رکھا اس نے۔ تو اب شیعہ آئی کہاں سے؟ حضرت آدم کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ شیعہ ہیں، حضرت نوح کے بارے میں کہا ہے، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور سلام، اب دیکھیے جو پہلا شیعہ کون کائنات میں ظاہری طور پر جو قرآن سے ہمیں سمجھ میں آیا؟ نوح۔ تو جو پہلا شیعہ ہے کائنات میں جس کو اس نے شیعہ کہا ہے، اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ تو جب پہلے شیعہ پر سلام آیا ہے تو بعد میں پارٹی کے جتنے اہم لوگ آتے چلے جائیں گے سب پہ اس کی طرف سے سلام آتا رہے گا۔ اور سلام علی ابراہیم بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے، ابراہیم پر بھی سلام آیا۔ تو جناب ہمیں دیکھنا پڑے گا جو خصوصیات ہیں نوح کی، وہ خصوصیات سفر کریں گی پھر ان کی پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں۔ تو پہلی خصوصیت کیا آئی کہ پہلے شیعہ پر اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ دوسری خصوصیت کیا آئی نوح کی؟ کم سے کم 1200 برس عمر ہے نوح کی، 950 برس تو ان کی تبلیغ کی عمر قرآن نے لکھی ہے۔ تو پہلے شیعہ کو اتنا طول عمر دے دیا کہ آخر زمان میں اگر کسی دوسرے کو اتنے طول عمر مل جائے تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نوح نے نجات کا سفینہ بنایا ہے۔ تو شیعہ اور نجات کا سفینہ وہیں سے تصور آ گیا۔ اسی لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روایتی مسئلہ اہل بیتی کا مثلا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح کی مثال ہے۔ تو جناب سلام نوح پر آیا، طول عمر نوح کو عطا ہوئی، سفینہ نجات نوح نے بنایا۔ اور ایک بات اور دیکھیے گا قصص الانبیاء میں حضرت نوح اس شدت سے گریہ کرتے تھے بارگاہ الہی میں ہدایت قوم کے لیے کہ ان کا یہ لقب ہے نوح، ان کا نام نوح نہیں ہے، یا عبد الغفار ہے ان کا نام، یا عبد الرحمن ہے ان کا نام۔ تمام زبردست جتنے بھی قصص الانبیاء ان کے اندر یہ مل جائے گا آپ کو۔ تو پہلے شیعہ کے نام کو اللہ نے چھوڑ کر لقب اس کا ایسا اختیار کیا کہ نوح کے نام سے سورہ موجود ہے اور نوحی نام پڑ گیا، اور یہ نوح اسی نوح سے نکلا ہے۔ تو جناب یہ ہو گیا۔ اب سفینہ نوح، اس پہ بھی چند جملے سن لیجئے۔ سفینہ نوح بنایا، 5 مہینے کے قریب تقریباً وہ چلا ہے، اور جتنے وابستہ ہو گئے تھے، آج کیا کہتا ہے، ہم نے دوسری آیت میں قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے نوح کو اور ان کے اہل کو نجات دی۔ اچھا صاحب، اب یہاں جب اہل کا لفظ آتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختلف جو متعلقین پیغمبر گرامی ہیں ان کو شامل کر دیا جائے اہل کے اندر، مگر صاحب بیٹے سے بڑا تو کوئی متعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی بیٹا جب کشتی میں سوار ہونے کا معاملہ آیا تو جناب خود نوح نے کہا ہے انہو من اہلی، یہ میرا اہل ہے۔ پروردگار نے کہا نہیں، انہو لیسا من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہو من عمل غیر صالحین، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو اگر نبی کی بیویوں میں بیٹوں میں کوئی بھی عمل غیر صالح رہتا ہوگا تو پھر وہ اہل میں شمار نہیں ہوگا۔ نوح کے بیٹے نے یہ سبق وہیں پر دے دیا ہے، نوح کے بیٹے سے یہ سبق مل چکا وہاں پر۔ اچھا، تو بن رہی ہے کشتی نجات۔ اب جو کشتی نجات بن رہی ہے تو کیا ہوا جناب، بیج بھیجے گئے وہاں سے۔ نوح سے کہا گیا یہ بیج بو دو، حتی الامکان مختصر کر رہا ہوں بات کو، یہ بیج بو دو۔ جناب بیج بو دیا انہوں نے، کوئی 20 سال 22 سال 18 سال کتنے سال لگے، وہ تناور درخت ہو گئے جناب۔ جب تناور درخت ہو گئے تو کہا اب بناؤ کشتی۔ اب کشتی جو بنانے لگے، نوح شیخ الانبیاء
ابراہیم سے پہلے نوح شیخ الانبیاء کہلاتے تھے اور ہیں شیخ الانبیاء، ظاہر ہے۔ اچھا ایک خصوصیت اور بھی سن لیجیے آپ، شیعت کس کو ملی؟ جس کو شریعت ملی تھی۔ نوح پہلے نبی ہیں جن کو شریعت ملی ہے، تو شریعت کے ساتھ شیعت آئی ہے۔ اگر کوئی شریعت کا باغی بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی بات آ گئی۔ خیر صاحب، درخت کو تیار ہو گئے تنے، اور اس کے بعد جب کشتی بنانے لگے، نجاری پیشہ تھا ان کا، ویسے بھی حضرت نوح کا نجار تھے، اس کے باوجود کشتی بننی تھی، کشتی نجات، عام کشتی نہیں تھی۔ تو حکم کیا ہوا وہاں سے؟ وَسْنَجْفُلْ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دیکھو کشتی بنانا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی سے۔ تو 5.5 مہینے چلنے والی کشتی تو اس کی وحی سے اس کی نگاہوں کے سامنے بنی، اور قیامت کے جو ابدالآباد تک جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے جو کشتی نجات ہوں گے وہ میرے اور آپ کے ووٹر سے منتخب ہو کے سامنے آ جائیں۔ تو جناب چلا ہے تو اب یہ جناب چلا شیعت کا سفر، بس آخری چند کلمات اور ہیں۔ یہ آ گیا ابراہیم تک، اور ابراہیم تک آ گیا تو اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ تو ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوا جناب؟ ان کا تمہیں امتحان دینا پڑے گا، اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے پروردگار، امتحان دوں گا۔ حکم ہوا ابراہیم کو، کیا کہا انہیں؟ انی ارا فی منامی، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل سے کہہ رہے ہیں بیٹے سے، ماذا ترا، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ ارے صاحب، جہاں حکم الہی آ جائے وہاں اس کی رائے پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ آپ اس کی رائے پوچھ رہے ہیں، اور قرآن مجید ہے، کوئی قصص الانبیاء بھی نہیں ہے جو آپ کہہ دیں کہ جناب ہو سکتا ہے کسی نے لکھ دیا۔ وہ خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ انی ارا فی منام انی اذبحک کا، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اب اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ عقل اور فراست کی بات دیکھیے آپ، یہاں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں، عقل اور فراست کی۔ اسماعیل نے کہا یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، خود بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بابا جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو شیعہ کا کام یہ نہیں ہے کہ تنہا اپنی ذات کو چمکائے، اگر شیعہ ہوگا تو وہ کوشش کرے گا دوسرے کے اندر کوئی ہنر ہے تو وہ بھی چمکے۔ اگر ابراہیم صرف اتنا کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے کی رائے نہ لیتے تو کمال ابراہیم کا تو ہوتا، اسماعیل کے ظرف کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ جب اسماعیل نے یہ کہہ دیا آپ کے عمل انجام دیجیے، باپ نے بیٹے کے کردار کو بھی سامنے لا کے پیش کیا، بیٹے نے باپ کی نبوت کی بھی تصدیق کر دی وہاں پہ۔ آپ حکم پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جناب ہو گیا، امتحان دے دیا، پروردگار عالم نے سرٹیفکیٹ دے دیا، قد صدقت تو رویا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور وہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، تم نے 100% مارک لے لیے۔ تو اب کیا انعام میں کیا ملا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امامت دے رہے ہیں پوری انسانیت کی۔ اور یہ میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ مسلمان بڑی عجیب و غریب ان کے رویے ہیں، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے خاندان میں، آپ کے کسی کے خاندان میں اگر کسی نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہوگا اور اس کے بدلے میں کوئی انعام، کوئی ٹرافی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی چیز ملی ہوگی تو آپ اسے سجا کے رکھیں گے۔ ابراہیم کو ملی تھی امامت، تو مسلمانوں کو تو مسلسل امامت کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جس کی سنت قربانی پر عمل کر رہے ہیں اس کو امامت ملی تھی۔ انہوں نے تو اس لفظی کو بالکل خارج کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کے اس عمل بت شکنی سے شاید مسلمان راضی نہیں ہے جو امامت کا تذکرہ کریں۔ تو جناب ملی امامت، اور اب اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ بس
بات تو اور طولانی ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ کا بھی ایک واقعہ موجود ہے شیعہ کے حوالے سے. انہ من شیعتہ، یہ میرا شیعہ ہے موسیٰ نے کہا، اور دوسرا اس کا دشمن ہے اور اس کو گھونسا مارا وہ مر گیا وہیں. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. مگر یہ تو بات پھر اور بہت پھیلتی چلی جائے گی. بس یہاں پہ ختم کر دینا حضرت ابراہیم کے اوپر جناب کہ اب وہ آ گئے، امامت آ گئی ان کے اندر. تو اب یہ امامت چلی آگے اور یہ شیعت چلی آگے. وہ کیسے؟ حضرت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا پارٹی، جو پارٹی کو فالو کرے وہ شیعہ ہوتا ہے. اور حکم الہی کیا آیا پیغمبر گرامی سے؟ فَاتَّبَعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیف، ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرو. یعنی کچھ لوگ ایسے موجود تھے، کوئی ملت ایسی موجود تھی جب پیغمبر مبعوث ہوئے جن کی پیروی کرنے کو کہا جا رہا ہے پیغمبر گرامی کو، جو خود خاتم المرسلین ہیں، خود پوری کائنات کے لیے ایک دستور لے کر آئے ہیں. مگر پارٹی ہونے کے حوالے سے انہیں پیروی کرنا ہے ابراہیم کی، جو ملت یہاں تک چلی آئی ہے. اللہم صلی علی تو یوں بھی آیا سلسلہ. اور پھر حضرت ابراہیم پہلے سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میرا اتباع کرے گا وہ میری منیت کی منزل پر ہوگا. یہی منیت کی منزل آگے بڑھی. اس کا مطلب یہ کہ شیعت سفر کرتے کرتے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ گئی. اچھا، اور اب جو شیعہ فرقے کو ناپسند کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ سے جتنے مراحل منسوب ہیں عبادت کے وہ سب ایک شیعہ کے بنائے ہوئے ہیں. لہذا شیعہ سے انکار کر کے اور کعبے کی طرف نماز پڑھنا یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوگی جناب. پہلے طے کر لیں کہ آپ کس فرقے سے بلانگ کرتے ہیں، کس پارٹی کو آدمی ہیں، اس کے بعد پھر کعبے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھیے گا. مگر بہرحال ابراہیم نے امامت جو ملی تھی وہ فرزند کی قربانی پر ملی تھی. تو یہ طے ہو گیا تھا اسی وقت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے زمرے میں کہ دیکھو اگر نعمات الہیہ کو پانا چاہتے ہو تو قربانی پیش کرنا پڑے گی. مگر جو پورا ایک سلیبس پروردگار عالم نے دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت کے اندر، اس سلیبس پہ جدا جدا تو امتحانات دیے ہیں انبیاء و مرسلین اور اولیاء نے، مگر اس سلیبس پر تمام پرچوں کا اگر کسی نے امتحان دیا ہے اولین و آخرین میں تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، جس نے کربلا میں آ کے تمام بھوک کا بھی امتحان دیا، خوف کا بھی امتحان دیا، جویٹوں کا بھی امتحان دیا، جان کا بھی امتحان دیا. بس عزیزان محترم، کل ہی عاشور گزرا ہے، اور جب سب حسین اور حسین کے ساتھی شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے بلایا شمر کو اور کہا کہ ایک کام ابھی رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ لاشوں کی پامالی ہونی ہے. ایک مرتبہ تمام لاشیں جمع کر کے جب گھوڑوں کو تیار کیا گیا پامال کرنے کے لیے، حبیب کا قبیلہ آیا، وہ حبیب کے جسد کو لے کے چلا گیا. عابس کا قبیلہ آیا، وہ عابس کو لے کر چلا گیا. بریر کا قبیلہ آیا، وہ ببیر کے جسد کو لے کے چلا گیا. ایک ایک شہید کے جانے والے آتے رہے، اور آخر میں جب چند لاشیں رہ گئے تھے ایک مرتبہ شمر آیا اور ابو الفضل عباس کے لاشیں کو بھی اٹھا لیا. کہا اس کی ماں ہمارے سے قبیلے سے تھی، لہذا ان کی لاش کو ہم پامال نہیں دیں گے. ارے ایک حسین ابن علی کی لاش تھی میدان کربلا میں، اور زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی، نانا کی خدمت میں فریاد کر رہی تھی، نانا ھذا حسین. جب آپ اس کا ماتھا چومتے تھے، کبھی آپ اس کا گلو چومتے تھے. اور اس کے بعد 11 محرم آئی، عمر سعد نے کہا کاروان کو تیار کرو. اب جو کاروان تیار ہونے لگا، زینب نے دائیں نگاہ کی، بائیں نگاہ کی، بیویوں سے کہا گھبرانا نہیں، عباس نہیں ہے تو میں سوار کراؤں گی، اکبر نہیں ہے تو میں سوار کراؤں گی، قاسم نہیں ہے تو میں سوار کروں گی. سب کو سوار کر دیا زینب اولیاء نے. جب خود سوار ہونے لگی تو ایک مرتبہ نہر کی جانب دیکھا، عباس 28 رجب کو تم نے پردہ کرایا تھا. وَسَيَعْلَمُ الْمُعْتَدِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الہی چند آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ دے دے. جہاں جہاں زیادہ آ رہی ہے سید الشہداء
عزاداری کربلا منتقد کی جا رہی ہے، ان تمام حضرات کو، تمام عزاداری منعقد کرنے والوں کو، نوحہ خانوں کو، ذاکروں کو، جو جس حیثیت میں عزاداری خدمت کر رہا ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حال مومنی کی پریشانیوں کو دور کر دے، آفات ارضی و سماوی سے ہمیں محفوظ رکھ، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو روزی سے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے، تعجیل فرما امام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ تھا جس کا انتظار وہ ساعت قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتاً، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے بدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو قید سے چھٹ کر ہے تشنکام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا،